ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ سویڈن میں عید الاضحیٰ کے پہلے دن مسجد کے سامنے حکومتی اور عدالتی سرپرستی میں قرآن کریم کو نظر آتش کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ اس کے رد عمل میں دنیا بھر میں تمام مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن اور رسول کی حرمت ہمیں ہمیشہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، وہ بے شک بہت نمازی نہ ہو یا دنیا داری کے مسائل میں پھنسا ہو، پھر بھی وہ قرآن اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرہ بھر بھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے بھی ممکن ہو وہ احتجاج ضرور کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ لوگ فیس بک پر یا پھر کسی اور سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، تقریر یا تحریری شکل اختیار کرتے ہیں، اس ملک کا جھنڈا جلاتے ہیں، اس کے صدر اور وزیر اعظم کا پتلا جلا کر اس ملک کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کر کے یا جمعے کے بعد بڑی شاہراہوں کو بند کر کے الغرض ہر حال میں اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اس میں ہمارے حکمران بھی شامل ہیں، وہ اپنی اسمبلیوں یا OIC کے اجلاس میں مذمتی قرارداد پیش کر کے یا ٹی وی پر پروگرام میں شرکت کر کے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ احتجاج عوام کیا کرتے ہیں، جبکہ حکمران عملی اقدامات کرتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جیسی گستاخی کو روکنے کے لیے کس قسم کا احتجاج مؤثر ہوگا؟ سب سے پہلے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ حکمرانوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے ان ممالک میں اپنے نمائندہ وجود بھیجے جائیں جو غیر مسلم اقوام کو اسلام کا اصل چہرہ پیش کر سکیں، اسلام کی، قرآن کی تعلیمات پیش کر سکیں۔ اس کے علاوہ بیرون ممالک کے مذہبی اور سیاسی قائدین کو اسلامی ممالک میں دعوت دی جائے اور بین المذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ عملی طور پر اگر سویڈن جیسی کوئی حرکت کرے تو ان سے سفارتی تعلقات معطل کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ فیس بک پر، سوشل میڈیا یا کسی بھی سطح پر احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، لیکن اس میں اپنی شناخت اتنی رکھیں کہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ اپنی تنظیمی، علاقائی، صوبائی شناخت کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ علماء متحد ہو کر ایک جگہ پر مؤثر احتجاج کریں۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ان ممالک کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ اب یہ کام گوگل نے خود بھی آسان کر دیا ہے۔ آپ ان ممالک کی پروڈکٹ کی فہرست گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم کام جو ہم حرمت قرآن، رسول اور اسلام کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ باعمل مسلمان بن جائیں، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، غیر مسلم رش کریں کہ امتی ایسے ہیں تو نبی کیسا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ ہمارے عمل کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین تو ہے ہی سراپا امن اور محبت۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا، اتنے متحد اور باعمل بن جائیں کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کی گستاخی کی جرت ہی نہ ہو اور نہ ہی کسی احتجاج کی ضرورت پیش آئے۔ والسلام۔